سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اور پورے پاکستان کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے محمد نواز شریف جو 3 دفعہ پاکستان کی عوام سے منتخب وزیر اعظم بنے، ان کا جس طرح وطن واپسی پہ فقید المثال استقبال کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایک تو پنڈال کے اندر جو مجمع تھا، اس کے علاوہ جو پشاور سے لوگ آنے تھے، جو راولپنڈی سے لوگ آنے تھے اور جو باقی پنجاب کے اضلاع سے لوگ آنے تھے، وہ کمپلیٹلی رنگ روڈ، موٹر ویز، بابو صابو انٹرچینج، سیال، سکھے کی، کالا شاہ کاکو والی سائڈ کمپلیٹلی چوکڈ تھی جب میاں صاحب کی تقریر ہو رہی تھی۔ اور وہ لوگ کتنے گھنٹوں کا سفر کرنے کے باوجود وہ اس ٹریفک بلاک کی وجہ سے، کیونکہ اتنا زیادہ آدمی، اتنا زیادہ لوگ، اتنی پولیٹیکل موبلائزیشن پاکستان کی تاریخ میں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو نظر بھی رکھتے ہیں، جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، میڈیا کہہ رہا ہے، کیونکہ میڈیا نے اپنے کیمرے کے ذریعے جب میاں صاحب تقریر کر رہے تھے تو اس وقت جو ان جگہوں کے اوپر حالات تھے وہ دکھائے۔ تو میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے محمد نواز شریف صاحب کا ایسا استقبال کیا اور یہ پیغام دیا ہے، پورے پاکستان نے یہ پیغام دیا ہے۔ گلگت بلتستان سے لوگ آئے ہوئے تھے، آزاد کشمیر سے لوگ آئے ہوئے تھے، اسی طرح اسلام آباد سے لوگ آئے ہوئے تھے، بلوچستان سے 2 دن کا سفر کر کے لوگ آئے، سندھ سے لوگ آئے، خیبر پختونخوا سے لوگ آئے۔ مطلب اس قسم کا استقبال کرنے پہ میں پورے پاکستان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور عورتیں 9 گھنٹے جلوسوں میں پھنسی رہیں، اور جو پوری ایک کیرنگ کیپیسٹی ہوتی ہے سڑکوں کی، اس سے زیادہ لوگ جو تھے وہ الحمدللہ موبلائز تھے۔ اور یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ آج بھی پاکستان کو یہ یقین ہے، پاکستانی عوام کو یہ یقین ہے کہ آج کی مشکلات میں گھرا پاکستان صرف اور صرف محمد نواز شریف صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کی برکت سے صرف محمد نواز شریف صاحب نکال سکتے ہیں۔ اور وہ اس لیے، جیسے کہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا، کہ وہ اس لیے کہ 2017 میں مہنگائی نہیں تھی ملک میں، بجلی کے بل نہیں تھے اس طرح کے، بجلی مہنگی نہیں تھی، گیس مہنگی نہیں تھی، آٹا چینی مہنگی نہیں تھی، روٹی مہنگی نہیں تھی، عوام کے پاس روزگار تھی، سی پیک تھا، ڈیولپمنٹ تھی، موٹر ویز تھے، بجلی کے منصوبے تھے، لوڈ شیڈنگ ختم تھی، دہشت گردی ختم تھی، پوری دنیا میں پاکستان کا ایک وقار تھا۔ یہی باتیں انہوں نے کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ سازشیں کر کے، جھوٹے الزامات کر کے، پروپیگنڈا کر کے، ریاستی مشینری کو استعمال کر کے ایک شخص کو نکالنے کی خاطر ملک سے خوشحالی اور ترقی نکال دی۔ کیوں؟ آج جب ایک شخص بجلی کا بل لیتا ہے تو اس کے پاس 2017 کا بھی بجلی کا بل ہے جو میاں صاحب نے دکھایا تھا۔ آج اگر روٹی 20 روپے کی دیتا ہے تو 2017 میں وہ 5 روپے کی روٹی بھی لیتا تھا۔ آج اگر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، گیس نہیں ملتی، تو یہ تمام وہ چیزیں جو پاکستان کی عوام جانتی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے میاں صاحب کا استقبال پاکستان اس لیے کرنے نکلا کیونکہ آج بھی آخری امید پاکستان کی عوام کو محمد نواز شریف سے، اور پاکستان میں ترقی کے منصوبے، پاکستان کا معمار اور پاکستان کی خدمت کرنے والا واپس آیا۔ اس کا استقبال کر کے پاکستان کی عوام نے یہ پیغام دیا ہے کہ ان کو آج خوشحالی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، ترقی کی ضرورت ہے، مہنگائی میں کمی کی ضرورت ہے، آج نوجوان کو روزگار کی ضرورت ہے۔ نوجوان کے ہاتھ میں پیٹرول بم دینے کی نواز شریف نے بات نہیں کی، نوجوان کے ہاتھ میں روزگار دینے کی نواز شریف نے بات کی ہے۔ اپنے دوست ممالک کو ناراض کرنے کی بات نہیں کی، اپنے سیاسی ویسٹڈ انٹرسٹ میں بات کرتے ہوئے اپنے دوست ممالک کو ساتھ چلنے کی بات کی ہے، کسان کی کھاد کی سستا کرنے کی بات کی ہے، آئی ٹی ٹیکنالوجی کی بات کی ہے، ملک کے اندر کس طرح ٹیکس کا نظام بہتر ہو سکتا ہے اس کی بات کی، جو 2017 میں ہو چکا تھا، جو 2017 میں پاکستان کے پاس خوشحالی تھی، ترقی تھی، اسی کے سفر کو دوبارہ سے شروع کرنے کی بات کی۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو اس دن محمد نواز شریف صاحب نے کی ہے وہ امن اور اتحاد کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ مل کر
ہم پاکستان کی عوام کو ان مشکلات سے نکالیں گے۔ میاں نواز شریف زندہ باد۔ میاں نواز شریف کے آنے پر مینار پاکستان میں یقینی طور پہ ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ ہوا اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگلے دن ہی پی ٹی آئی کو کانا میں جلسے کی اجازت دی گئی تھی، وہاں پولیس نے ریڈ کیا، لوگوں کو پکڑا اور جلسہ نہیں ہونے دیا۔ ایک چیز اس بارے میں بتائیے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو کیا پی ٹی آئی کو بھی اسی طرح الیکشن لڑنے دیا جائے گا کہ جس طرح ماضی میں سب پارٹیوں کو لڑنے دیا جاتا تھا، یا اسی طرح ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو جو آپ کانا کی بات کر رہے ہیں، میں نے اخبار میں ضرور پڑھا تھا کہ انہوں نے کوئی میٹنگ، کارنر میٹنگ ٹائپ کوئی چیز کرنی تھی۔ مجھے نہیں پتا چلا کہ اس کے بعد کیا ہوا ہے، میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ اس میں تمام سیاسی حقیقتیں پاکستان کی، تمام ادارے پاکستان کے، تمام وہ لوگ جو پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کو بیٹھ کر بات کر کے پاکستان کو اس مشکلات سے نکالنا ہوگا۔ تو میرے خیال میں بات جو محمد نواز شریف صاحب نے کی ہے، وہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مخالف ہے، اس نے بھی ان کی تعریف کی ہے، اس نے بھی ان کی جو باتیں میاں صاحب نے اس دن اپنی تقریر میں کی ہیں، اس کی تعریف کی ہے۔ اور جو آپ نے سوشل میڈیا کی بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی، دیکھیں بہت تماشا ہو گیا، بہت پروپیگنڈا ہو گیا، بہت جھوٹ بول لیا گیا، بہت اس نوجوان نسل کو انتشار، فساد اور 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے اس کا عملی ثبوت ہے۔ بہت یہ جو گالم گلوچ، معاشرے کی تباہی یہ بہت ہو گئی، اس کی بھی نشاندہی محمد نواز شریف صاحب نے اپنی اس میں کی ہے۔ تو آپ کے پاس دو صورتحال ہیں، یا آپ بچوں کو ٹویٹر پہ، فیس بک پہ بٹھا کر جھوٹ اور پروپیگنڈا کروا لیں، میمز بنوا لیں، دوسروں کی تضحیق کرا لیں۔ میں نے اس دن بھی مسجد نبوی کی بات کی تھی۔ اور آپ کے پاس دوسرا راستہ ہے کہ اسی نوجوان نسل کو مثبت سوچ کے ساتھ ملک کی ترقی میں، فیصلہ سازی میں ان کا حصہ ڈلوا دیں۔ اور یہی مقصد ہے محمد نواز شریف صاحب کا، یہی مقصد ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور یہی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی۔ باہر گئے تھے تو جانے سے پہلے ان کا ایک ہی بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت ہو، ابھی جب وہ واپس تشریف آئے ہیں تو کیا وہ اسی بیانیے کو لے کے چلیں گے؟ کیا جو میرے خیال میں آپ نے تقریر میاں صاحب کی سنی ہوگی، ان کا جو ایتھوس تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کی عوام کا جو ووٹ ہے، پاکستان کی عوام کا جو حق ہے، جو وہ ووٹ ڈال کے اپنے نمائندوں کو چنتی ہے، جب اس کے اوپر شب خون مارا جاتا ہے، جب سازش کی جاتی ہے، تو ملک جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ یہ بات انہوں نے کیٹیگورک الفاظ میں کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ اس قسم کے حادثے کا جس کی عوام متحمل نہیں ہو سکتی اور جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کو بچنے کے لیے، عوام کو اس سے بچانے کے لیے سب کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا۔ میڈم یہ بتائیے گا، آج جو میاں صاحب مری جا رہی ہیں اسلام آباد، ان کی کیا کیا ایکٹیویٹیز رہیں گی تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں۔ جی میں سب کو سب کچھ بتاتی رہوں گی، جیسے ہم خبر آپ لوگوں کو میاں صاحب کا جب آنے کا تھا آپ لوگوں کو بتاتے رہے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام اور پاکستان بنانے میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔